अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम किताबुत तजवीद में वक्फ़ करने के तरीक़ सीखेंगे। वक्फ़ करने के 4 तरीक़े हैं। इनके नाम हैं इस्कान, इशमाम, रौम और इब्दाल। यानी इस्कान, वक्फ़ बिल इस्कान। वक्फ़ बिल इस्कान तजवीद की इस्तिलाह में उसको कहते हैं जब हम हरकात, तीनों हरकात फ़तहा, ज़म्मा या कसरा को साकिन करते हैं तो उस वक्त जो वक्फ़ होता है उसे वक्फ़ बिल इस्कान कहते हैं। जैसे कि यालमूना, इसको साकिन करते हुए हम कहेंगे यालमून। इसी तरह रहीम, इसको साकिन करते हुए हम कहेंगे रहीम। दूसरा है इशमाम, यानी कि वक्फ़ बिल इशमाम। ये ज़म्मा की सूरत में होता है। जब हम ज़म्मा को साकिन करते हैं तो उस वक्त होंठों की आखिर में इस तरह की चोंच बनाई जाए कि देखने वाले को लगे कि हमने ज़म्मा को अदा किया है। इसको वक्फ़ बिल इशमाम कहते हैं। इसके बाद है वक्फ़ बिल रौम। जब हम रौम करते हैं तो ये कसरा और ज़म्मा के साथ होता है, यानी ये फ़तहा की सूरत में नहीं होता, सिर्फ़ कसरा और ज़म्मा में वक्फ़ बिल रौम होता है। इसमें हम आखिरी हरकत को जब साकिन करते हैं तो उसका 1/3 हिस्सा हम पढ़ते हैं। जैसे कि मुंतसिरो, मुंतसिरू है ये लफ्ज़, और जब हम इसको साकिन करते हैं तो हम इसको कहते हैं मुंतसिरो। इसी तरह वल फजरी है, तो इसको जब हम साकिन करेंगे तो हम कहेंगे वल फजरी। अब इसके बाद है वक्फ़ बिल इब्दाल। इब्दाल का मतलब है तब्दील करना। ये 2 सूरतों में होता है, यानी अगर वक्फ़ करते हुए आखिरी हर्फ के ऊपर फ़तहा की तनवीन हो तो उसको हम अलिफ में बदल देते हैं, और चूँकि फ़तहा के साथ जब अलिफ होता है तो ये हर्फ मद होता है, इसलिए इसको 2 हरकात जितना लंबा करते हैं। तो ये वक्फ़ बिल इब्दाल की पहली किस्म है। मसलन कसीरन है तो इसे हम पढ़ेंगे कसीरा। इसी तरह नंबर 2, ताए मरबूता यानी गोल ता को हम हाय साकिना में बदल देते हैं। जैसे कि कुव्वतन है तो जब ये ता को हम हा में बदलेंगे, हा साकिन में, तो ये बन जाएगा कुव्वा। इसी तरह जन्नतुन है तो ये बन जाएगा जन्ना। इस सूरत में जबकि ताए मरबूता हो यानी गोल ता आए तो उसके ऊपर फ़तहा की अलामत हो, फ़तहा की तनवीन हो, कसरा की तनवीन हो या ज़म्मा की तनवीन हो, सारी तनवीनें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और ता जो है वो हा में बदल जाती है। तो ये है वक्फ़ बिल इब्दाल। इसके बाद ज़रूरी बात ये है कि बाज़ हुरूफ ऐसे हैं जिनमें 3 किस्म के वक्फ़ होते हैं। मसलन अल-मस्वीरु और अर्रहीमु, इसमें 3 तरह के वक्फ़ हैं। नंबर 1 इस्कान, नंबर 2 रौम और नंबर 3 इशमाम। इस्कान इसलिए क्योंकि ये हरकत में वक्फ़ हुआ है और किसी भी कोई भी हरकत हो वो साकिन हो जाती है, तो इसलिए ये वक्फ़ बिल इस्कान कहलाएगा। और रौम इसलिए कि कसरा और ज़म्मा की सूरत में रौम होता है, तो यहाँ पे ज़म्मा है तो इसलिए वक्फ़ बिल रौम भी ये कहलाएगा। और वक्फ़ बिल इशमाम इसलिए कि इशमाम सिर्फ़ ज़म्मा की सूरत में होता है और यहाँ पे ज़म्मा मौजूद है, इसलिए इस वक्फ़ को वक्फ़ बिल इशमाम भी कह सकते हैं। नंबर 2 लिल्लाही और बईद में 2 तरह के वक्फ़ हैं, वक्फ़ बिल इस्कान और वक्फ़ बिल रौम। इस्कान इसमें कसरा की अलामत है, बाईदी में भी कसरा की अलामत है, तो
حرکات میں چونکہ اسکان پایا جاتا ہے اس لیے وقف بالاسکان ہے، اور روم جو ہے وہ کسرہ اور ضمہ کی صورت میں ہوتا ہے اور یہاں کسرہ ہے تو اس لیے یہ وقف بالروم بھی کہلاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وقف بالاسکان ہر حرکت میں ہوتا ہے، روم صرف کسرہ اور ضمہ میں ہوتا ہے اور اشمام صرف ضمہ میں ہوتا ہے۔ یہ ساری علامات جو ہیں یہ قطعی اور الہامی نہیں ہیں، لیکن جس شخص کو عربی نہ آتی ہو اسے ضرور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہے رموز اوقاف۔ رموز اوقاف میں ہے کہ قرآن کریم میں آیت کے درمیان یا اس میں تھوڑی دور جا کر کچھ چھوٹے چھوٹے حرف لکھے ہوتے ہیں جن کا کچھ مطلب ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم ان کو سیکھیں۔ اس کو وقف کا یہ وقف کے طریق ہیں اور رموز اوقاف کہلاتے ہیں، یعنی وقف کیسے کیا جائے۔ تو ایک کہیں میم لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں لازمی ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد ہے تو، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا اچھا ہے کیونکہ وصل کی وجہ موجود نہیں، اس لیے یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیم وقف جائز کا مخفف ہے، اس یہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زا وقف مجوز کی علامت ہے، یعنی یہاں وقف تجویز کیا گیا ہے اس لیے یہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں لیکن ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں وقف کی رخصت ہے، یعنی اگر کوئی پڑھتے ہوئے تھک جائے تو اس کو یہاں پہ رکنے کی رخصت ہے، اجازت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قاف قیل علیہ الوقف کہا گیا ہے کہ یہاں وقف ہے، یعنی علماء نے بتایا ہے کہ یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں، تو نہ وقف کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ لا کا مطلب ہے لا وقف علیہ، یعنی یہاں پر وقف نہیں کریں۔ اگر آیت کے اختتام پر یہ علامت ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختیار ہے، مگر جیسا کہ اوپر حدیث سے واضح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف فرماتے تھے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وقف کر لیں، پھر ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کہیں تھک کر آپ یہاں پہ رک جائیں تو آپ کو بامعنی اعادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ قف اس کا مطلب ہے یوقف علیہ، یہاں وقف کیا جا سکتا ہے، بعض نے اسے کف پڑھا ہے یعنی ٹھہر جا، یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں۔ سکتہ سانس لیے بغیر تھوڑا سا ٹھہر جانا، پڑھنے والا یہاں ذرا سا ٹھہرے لیکن سانس نہ توڑے، یعنی کہ بالکل تھوڑا سا ٹھہرنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ وقفہ لمبے سکتہ کی علامت ہے، یعنی سکتہ سے کچھ زیادہ دیر رک سکتے ہیں، اس کو وقفہ کہتے ہیں، لیکن سانس نہیں توڑنا چاہیے، سانس جو ہے وہ توڑے بغیر تھوڑی دیر ٹھہریں اور آگے چلے جائیں، لیکن وقف جو ہے وہ وقفہ سکتہ سے لمبا ہوتا ہے۔ اب ہے سول، یہ قد یوصل علیہ کی علامت ہے، کبھی کبھی ملا کر پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والا اس جگہ کبھی ٹھہرتا ہے کبھی نہیں، یعنی یہاں پہ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں، اور وقف کرنا یہاں بہتر ہے۔ صلی یہ الوصل اولا کی علامت ہے، یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ آیت کا نشان یہ آیت کے اختتام کی علامت ہے، یہ اصل میں گول تا تھی جو کہ آیت کا مخفف ہے۔ معانقہ حاشیہ میں ما لکھا ہوتا ہے، یہ 3 نقطے جوڑے کی صورت میں آتے ہیں، تھوڑے فاصلے پر ہوتے ہیں، اس کو معانقہ یا مراقبہ کہتے ہیں۔ اصطلاح تجوید میں معانقہ سے مراد ہے کہ ان 2 مقامات میں سے کسی ایک پر وقف کریں اور ایک پر وقف نہ کریں۔ مثلاً ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں
معانکہ کے 2 نقطے، لا ریبہ کے بعد 3 نقطے ہیں اور فیہ کے بعد بھی نقطے ہیں۔ ہم فیہ پہ بھی رک سکتے ہیں اور ریب پہ بھی رک سکتے ہیں۔ اب دوسری طرح ہم اس کو کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جب ہم ریب پہ رکیں گے تو پھر فیہ کے بعد والے نقطوں پہ ہم نے نہیں رکنا، بلکہ اس کو ہم نے ھدی للمتقین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اور بعض آیت کے اندر آپ کو 5 کا ہندسہ نظر آئے گا، یہ بھی دراصل گول تا ہے، یہاں پہ بھی آیت کا اختتام ہوتا ہے اور اس کو ہم رک بھی سکتے ہیں یہاں پہ، جیسے کہ یہ آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ وقف کے کچھ طریق تھے، امید ہے آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ، رضا نفسہ، و زنۃ عرشہ، مداد کلماتہ۔ اللہ حافظ۔